رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، امت میں فرقہ پرستی کیسے ہوئی اور یہ امت گروہ در گروہ فرقوں میں کیسے تقسیم ہوتی چلی گئی، اس حوالے سے ہماری 3 نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں، اور اس ٹاپک پر یہ ہماری آخری گفتگو ہے، تو اس کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ چند مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی واضح اور عام فہم گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جسے سن کر کے ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اور فرقہ بنانے والے لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہمارا رب سبحان ہے، ہمارا رب سبوح ہے، ہمارا رب ہر عیب، کمی اور نقص سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان سبحان کا ذکر خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تعالی اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہ کرتا ہے نہ کرے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا، پس تم گمان مت کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اس معنی اور اس مفہوم کی 20 آیتیں میرے سامنے قرآن مجید کی موجود ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ، سورہ ابراہیم، سورہ آل عمران، سورہ روم، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورہ توبہ، سورہ احقاف، سورہ یونس، سورہ مجادلہ اور اس کے علاوہ دیگر سورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے سچے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال سورۃ النساء میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے،
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالی سے کون زیادہ سچا ہے بات میں، یعنی سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالی کی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے، یعنی سب سے زیادہ سچا کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تمام ہوئے کلمات تیرے رب کے سچے اور صحیح، یعنی اللہ کے جتنے بھی کلمات اور اللہ کے فرامین ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ سورۃ الانعام میں، اور واقعی ہم ضرور سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یوں قرآن مجید میں اپنا صادق یعنی سچا ہونا ذکر فرمایا، اور اس کے سلسلے میں ومن اصدق من اللہ حدیثا کی تفسیر میں تفسیر بیضاوی جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھا فَإِنَّهُ لَا يَتَطَرَّقُ الْكِذْبُ إِلَى خَبْرِهِ بِوَجْهٍ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ، یعنی ومن اصدق من اللہ حدیثہ سے ثابت ہوا کہ کسی بھی صورت میں اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت جائز نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ نَقْصٌ، اس لیے کہ اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا لفظ کہنا یہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ وَهُوَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ، اور اللہ کے لیے کذب یعنی جھوٹ کا لفظ بولنا یہ اللہ کی طرف محال ہے۔ اللہ رب العزت سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نقص اور عیب ہے، اور یہ عیب اللہ کے لیے محال ہیں۔ اسی طریقے سے تفسیر بیضامی میں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کی تفسیر میں کہا گیا فِي الْأَخْبَارِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعْدِ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں سچا ہوں، یعنی اللہ نے جتنی خبریں دی ہیں، جتنی وعید اور وعدے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اس طریقے سے آپ قرآن مجید کے مختلف مقامات کو پڑھتے چلے جائیں تو تفسیر کبیر میں بھی ومن اصدق من اللہ حدیثا کی تفسیر میں لکھا گیا یجب کونہ تعالی صادقا وَأَنَّ الْكِذْبَ وَالْخُلْفَ فِي قَوْلِهِ مُحَالٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہونا یہ واجب ہے، اور جھوٹ اللہ کے لیے محال ہے، کذب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس چیز کو یوں بھی دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ما یبدل القول لدی، میری بارگاہ میں بولی بدلتی نہیں ہے۔ تو اس کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے، اور تفسیر ابو سعود میں اور اس طرح کی دیگر تمام تفاسیر میں، یہاں تک کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ غنیت الطالبین میں ایک پورا چیپٹر آپ نے قائم کیا ہے فیما لا یجوز اطلاقہ علی الباری من الصفات ویستحیل علیہ الکذب۔ آپ نے اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ اس چیپٹر میں وہ چیزیں میں بیان کروں گا جس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا ویستحیل علیہ الکذب، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ یہ محال ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی دسیوں حوالے میرے پاس اس وقت موجود ہیں، مگر وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ان کو ذکر نہیں کرتا، لیکن قرآن کی آیتیں تو یہ کہہ رہی ہیں
کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن کی آیتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کے بات سچی کس کی ہو سکتی ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بات بدلتی نہیں ہے، اور ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جھوٹ یہ محال ہے۔ اب یہ تھا پوری امت کا عقیدہ کہ اللہ سبحان ہے اور عیب سے پاک ہے، جھوٹ عیب ہے اور اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے۔ یہ اس امت کا 1400 سال سے وراثتاً عقیدہ ہے جو آج خوش قسمتی اور سعادت مندی سے اہل سنت کے پاس ہیں۔ مگر اس امت میں فرقہ بندی کیسے شروع ہوئی؟ تو اب اس ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان ہے، سبوح ہے، ہر عیب نقص کمی سے پاک ہے، وہ کذب سے، جہل سے، ظلم سے پاک ہیں۔ مگر فرقہ امت میں اس وقت بنا جب اس سبحان رب کو بھی معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا۔ اور میں آپ کو عبارت کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل دہلوی نے اس چیز کو رسالہ یک روزی کے 145 صفحہ نمبر پر لکھا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ تو اب میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ بنایا کس نے؟ جو عقیدہ چلا آ رہا تھا قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، سلفاء، صالحین کے ذریعہ کہ اللہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر آپ نے اس رب کی طرف جھوٹ کی نسبت کیوں کی؟ اور جھوٹ کی نسبت کر کے آپ نے امت کو توڑ کے امت میں فرقہ بازی کیوں کی؟ یہ اس امت کا حق ہے کہ ان فرقہ پرستوں سے پوچھیں جو آج ہمیں اتحاد کی باتیں سنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ تقویت الایمان میں بھی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیل احمد امبیٹوی نے بھی براہین قاطعہ میں لکھا کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ تو میں آپ کو اہل سنت و جماعت کسی ایسے مخمسے اور وسوسے اور شکوک اور شبہات کی وادی میں گھومتا ہوا چھوڑنا پسند نہیں کرتا کہ میں تمہیں ایسی بات کہہ دوں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ قرآن کی درجنوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور سارے مفسرین 1450 سال کے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس اصدق من اللہ حدیثہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کا صادق ہونا واجب ہے اور اللہ کے لیے کذب محال ہے۔ تو اب اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت جس نے کی، مجرم وہ ہیں جس نے امت کو توڑ کے ایک جدا فرقہ بنایا۔ اس سلسلے میں اب میں دوسری بات کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا ہوں کہ دوسرا امت کو توڑنے کے لیے اور فرقہ بنانے کے لیے کہاں کیا کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، سورہ توبہ میں، کہ میرے محبوب تیرے غلاموں کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے محبوب تیرا سچا امتی تیرے رب کی بارگاہ میں بہت عزت والا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الانفال میں اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، اللہ فرماتا ہے
یہ سچے مومن اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ المنافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کی شان اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے، نبی اللہ کی بارگاہ میں وجاہت والے ہیں، نبی اللہ کی بارگاہ میں عزت و شان والے ہیں۔ رب سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ سورہ فتح میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے قیامت تک آنے والے میرے بندو، میرے نبی میری بارگاہ میں بڑی عزت رکھتے ہیں، اور میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ اس عظمت والے نبی کی تعظیم کیا کرو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب کی غلامی میں جو آ گیا ہم نے اسے بھی خیر امت بنا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے انا اکرم الاولین والآخرین، سرکار فرماتے اگلے پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت و شان والا میں ہوں، اور سرکار فرماتے انا سید ولد آدم، میں کل اولاد بنی آدم کا سید اور سردار ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، میرے غلاموں تم ہی مجھ سے پیار نہیں کرتے، تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین، میرے صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا تو نبیوں کا امام بھی میں رہوں گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کا اظہار یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے میدان میں حساب اور کتاب ہو رہا ہوگا اور لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے لوگوں کے لیے بند ہوں گے، نبی بھی باہر کھڑے ہوں گے، فرشتے ملائک سب کے سب باہر کھڑے ہوں گے۔ سرکار فرماتے وہ رب نے مجھے شان دی ہے، میں کھٹکھٹاؤں گا تو رب جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ رب نے مجھے، یہاں تک کہ یہ بات متشابہات کے قبیل سے ہیں، مگر عظمت رسالت کو سمجھنے والے عاشقان رسول اس بات کو سمجھ لو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب میں جنت کا دروازہ کھولوں گا فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، تو جنت کے گیٹ پر میرا رب اپنی شان کے مطابق میرا استقبال کرے گا۔ یہ ہے نبی کی شان رب کی بارگاہ میں، یہ ہے قرآن کی آیتیں اور یہ ہے احادیث کا خلاصہ۔ اب فرقہ پرستوں نے کہاں فرقہ بنایا، فرقہ پرستوں نے یہاں کہاں انہوں نے کیا توڑا اور کیا مروڑا، اور پھر کہاں سے انہوں نے اس عقیدہ متسلسل کے اندر سے ایک نیا گروپ کھڑا کیا اور نیا عقیدہ بنایا۔ تو میں آپ کو اب وہی سنانا چاہتا ہوں کہ جس نبی کی شان اتنی بلند ہے، اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 14 پر لکھا، یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہیں۔ اب انہوں نے خود اس کتاب میں بڑی مخلوق اور چھوٹی مخلوق کی وضاحتیں کی ہیں اگلے پچھلے صفحات میں، کہ بڑی مخلوق سے نبی ولی انہوں نے لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ لکھا کہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ وہ رب تو قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ رب تو قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا فرماتا ہے،
وہ رب تو قرآن میں وجیہن فی الدنیا والآخرہ فرماتا ہے، وہ رب تو اپنے محبوب کو اتنی بڑی شان دیتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اگلوں پچھلوں میں اللہ نے سب سے زیادہ مجھے باعزت بنایا ہے، مگر یہ انہوں نے شان رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ توہین کی اور پھر ایک فرقہ الگ بن گیا۔ اس کے اوپر اور بھی حوالے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام اور امام زادے، پیر، شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی ہے تو وہ بڑے بھائی ہوئے۔ یعنی یہ تقویت الایمان کی عبارت ہے۔ حضرت عباس چچا ہیں، پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبیوں کے امام بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا پیدا میں پہلے ہوا ہوں، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں۔ تو صحابہ کی بولی دیکھو، جن کے لیے رب قرآن میں کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لانا جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ وہ تو بڑا بھائی نہیں کہتے ہیں، وہ تو اپنی عمر کے بڑے پن کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں پہلے اگرچہ میں پیدا ہو گیا مگر بڑی شان والے تو میرے آقا ہی ہیں۔ تو یہ تھی امت کی بولی، یہ تھا امت کا سواد اعظم، یہ تھا امت کا اہل سنت و جماعت کا تسلسل، مگر فرقہ پرستوں نے یہاں فرقہ پرستی کی، اور جس نبی کو صحابہ اتنی بڑی شانوں سے یاد کرتے، جس نبی کو رب قرآن میں ایسی شانیں بیان کریں، جس نبی کے لیے خود نبی کو رب کہیں کہ یہ شانیں بیان کرو، اس نبی کے بارے میں یہ لفظ اگر استعمال کیے جائیں تو یہ ہیں فرقہ بنانے والے، جنہوں نے امت کا ایک تسلسل تھا جس تسلسل کو توڑ کر کے ایک الگ گروپ کھڑا کیا۔ اور اس سلسلے میں یہاں پر اور بھی مزید عبارتیں ہیں۔ ایک عبارت تقویت الایمان ہی سے صفحہ نمبر 55 سے، اللہ کی بہت بڑی شان ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ یقیناً اللہ کی شان بہت بڑی ہے، مگر یہ کس نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی شان کے آگے نبیوں کی شان ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے؟ رب نے تو پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا۔ رب نے تو جب بھی کسی نے نبیوں پر اعتراض کیا تو نبیوں کی شان رب نے بیان کی۔ کسی نے کہا کہ حضور کو ان کے رب نے چھوڑ دیا تو اللہ نے پوری سورہ والضحیٰ نازل فرما دی، ما ودعک ربک وما قلی، حبیب تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور ناراض، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھو یہاں پر یہ ہیں سمجھنے والی باتیں کہ امت کو توڑا کس نے، امت میں فرقہ پرستی کی کس نے، اور کہاں سے یہ باتیں شروع ہوئی؟ تو یہ ہیں جہاں یہ کہا گیا کہ انبیاء اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یعنی ذرہ ناچیز کس کو کہتے ہیں؟ آپ کھڑکی کھولو اور ذرے جو آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دکھتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے نزدیک، وہ آئیں جائیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ذرہ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو رکھتا مگر نبی اتنی بھی ویلیو نہیں رکھتے۔ یہ ہے امت میں فرقہ کرنے والے لوگ۔ اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی ملعون نہ ہو سکے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو امت کے سامنے پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیماریاں پھیل جائے اور ڈاکٹر دروازہ بند کر کے بیٹھے اور کہے میں کسی کا علاج نہیں کروں گا تو آپ اس ڈاکٹر کو اپنے لیے مخلص نہیں سمجھیں گے۔ آج بیماریاں عقیدے کے اعتبار سے پھیل رہی ہیں اور روحانی ڈاکٹر سرکار نے جن علماء کی ڈیوٹی لگائی ہیں کہ تم نے حق بات پہنچانی ہے، اگر وہ بھی آج دبدبا کر کے بیٹھ جائیں اور ان روحانی بیماریوں کا علاج نہ کریں تو پھر آپ ان کو مخلص کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب یہ تھی ایک بات کہ قرآن حدیث میں نبی کی شان کیا بیان کی گئی اور انہوں نے کیا کہا، جس پر اس قدر زیادہ فرقہ پرستی ہوئی۔ اب یہاں پر
ایک چیز میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں آپ کی خدمت میں، بالخصوص یہ دیکھیے مزارات پر جانے کے حوالے سے تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 41 پر لکھا کہ کسی قبر پر یا چلہ پر دور دور سے سفر کر کے رنج و تکلیف اٹھا کر میلے کچیلے ہو کر وہاں پہنچنا، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ کسی قبر پر، کسی مزار پر جانا، یہ کیا ہے؟ سب شرک کی باتیں ہیں۔ یہ تقویۃ الایمان میں لکھی گئی۔ اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو امت جہاں جا کر روتی تھی، اپنے نبی کی بارگاہ میں سفارش کی درخواست کرتی تھی، یہاں انہوں نے لکھ مارا کہ یہ جو جائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ ہے امت میں فرقہ ڈالنے والے۔ پہچانو ان لوگوں کو۔ فرقہ کہاں سے آیا؟ فرقہ پرستی کی کس نے امت میں؟ یہ ہیں لوگ جو امت کی 1450 سال کی وراثت سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہیں، آپ اس سلسلے میں دیکھیے کہ شفاعت کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا کرے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو اس مقام محمود کا سوال خود حضور سے ہوا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت جامع ترمذی میں، سئل عنہا، حضور سے پوچھا گیا یہ مقام محمود کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہی الشفاعہ، یہ مقام محمود مقام شفاعت ہیں، جہاں میں اپنی امت کی سفارش کر کے انہیں جنت تک پہنچاؤں گا۔ اس پر بے شمار حدیثیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انا اول الشافعین و مشفعین، قیامت کے دن سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں شفاعت میں ہی کروں گا اور وہاں بولی میری ہی سنی جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں صاحب شفاعتہم، قیامت کے دن نبیوں کی بھی شفاعت میں کروں گا، ولیوں کی بھی شفاعت میں کروں گا، یعنی ان کے لیے بھی اذن شفاعت میں طلب کروں گا، اور میرے کہنے پر رب انہیں شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ وہ نبی، اب اس شفاعت کے بارے میں ان فرقہ پرستوں نے کیا لکھا اور کس طرح سے شفاعت کا انہوں نے انکار کیا، یہی تقویۃ الایمان ہے۔ اس میں لکھا 31 صفحے پر، جو کوئی نبی یا ولی یا امام اور شہید یا کسی فرشتے یا کسی پیر کو اللہ کی بارگاہ میں اس قسم کا شفیع سمجھے وہ اصل مشرک ہے۔ تو یہ ہیں، یہاں تک کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا کہ اے فاطمہ بچا تو اپنی جان کو آگ سے، مانگ لے مجھ سے جتنا مال میرا چاہے، نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے یہاں کچھ، یعنی اے فاطمہ قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا۔ یہ گویا سرکار سیدہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بابیوں نے لکھا، اور یہ ہیں امت میں فرقہ پیدا کرنے والے لوگ۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی انکار کیا، اور وہ علم غیب کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ہمیں لا کر کے دکھا دیں جنہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہو، کسی ایک صحابی نے۔ اور ہم آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں حدیث اور قرآن کی آیتیں دکھائیں گے۔ اللہ فرماتا وما ہوا علی الغیب بضنین، ہم نے محبوب کو غیب کا علم تو دیا ہی ہے، مگر ہمارا محبوب غیب کا علم تمہیں دینے میں بھی بخیلی نہیں کرتا ہے، وہ تمہیں بھی غیب کا علم پہنچاتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے بھی، اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا تقویۃ الایمان میں کہ کوئی یوں کہیں کہ اللہ کی عطا سے یا ذاتی دونوں طرح سے شرک ہے۔ نبی کے لیے غیب کا علم ماننا عطا سے مانے اللہ کی یا ذاتی، ذاتی تو ہم میں سے کوئی نہیں مانتا، اللہ کی عطا ہی سے مانتے، تو وہ عطائی کو بھی مشرک کہہ رہا ہے۔ یہ اتنے پڑھلے درجے کے جاہل ہے، اگر عطائی کو حضور کے لیے شرک مانا جائے تو کیا اللہ کا بھی عطائی ہے؟ اللہ کا عطائی مانو گے تبھی تو برابری ہوگی۔ تو یہ رب کی شان بیان کیا کرتے ہیں؟ رب کی شان گھٹاتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر انہوں نے، یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں یہاں تک لکھا
کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا معاذ اللہ جانوروں چوپایوں کو ہے. یہ ہے امت میں فرقہ ڈالنے والے. اس لیے اہل سنت و جماعت کی بات آپ کو اس دور میں سمجھائے، مگر میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں. یہ ہے اہل سنت و جماعت جو 1450 سال کی وراثت ہیں. میں کوئی ایسی بات ذکر نہیں کر رہا ہوں جو میری اپنی ہیں، بلکہ یہ صحابہ اہل بیت سرکار غوث پاک غریب نواز سے ہوتی ہوئی جو ہم تک آئی ہے وہ وراثت ہیں، اور یہی سواد اعظم ہے اور یہی اہل سنت و جماعت ہے. اور جن جن لوگوں نے عقیدوں سے بغاوت کی وہ اس طرح سے فرقے میں بٹتے چلے گئے. ہماری آج بھی انہیں دعوت ہے کہ امت کو اتحاد کی آج بھی ضرورت ہے. پلٹ آؤ اور اس بدعقیدگی سے توبہ کر کے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا نہ کرو، اس لیے کہ حالات تقاضا نہیں کرتے ہیں کہ امت فرقہ پرستی میں بٹیں. تو ساتھیوں، یہ ہیں کچھ ضروری اور اہم باتیں جو میرے ذمہ فرض تھی جو آپ تک پہنچانی میں نے پہنچائی. اللہ رب العزت میرے آپ کے سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.